بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. فقالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح إن مكة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك على هل بلغت مرتين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ. جس نے اپنے استاد سے کوئی بات سنی اور اسے سمجھ نہیں سکا تو دوبارہ اپنے استاد سے ذکر کرے، رجوع کرے یہاں تک کہ اس کو سمجھ لے. اس میں طلبہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سبق کا جو حصہ سمجھ میں نہ آئے تو ادب کے ساتھ اپنے استاد کی بارگاہ میں اس بات کو ذکر کرنا چاہیے تاکہ دوسری تقریر کے ذریعے وہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں پر ایک حدیث نبوی پیش کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی بات سنتی جس کو سمجھ نہیں پاتی تو اللہ راجعت فی تو سرکار کی طرف رجوع کرتی یہاں تک کہ اسے سمجھ لیتی. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرچ کرتی کہ سرکار یہ کیسے ہے، پھر سرکار اس کی وضاحت فرماتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا تو وہ اسے عذاب دیا گیا. من حوسب عذب، جس کا حساب ہوا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور کہ اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل یہ نہیں فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب آسان حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ آسان حساب ہوگا،
آپ فرماتے من حسب عذب، جس کا حساب ہوا اسے عذاب دیا گیا. تو حساب عذاب کیسے ہے؟ جب حساب آسان ہوا تو عذاب کیسے ہے؟ یہ تو شدت کی بات ہوئی، نہ کہ آسانی کی. فرماتی ہیں کہ سرکار نے سن کر فرمایا انما ذالک العرض فسوف یحاسب حسابا یسیرا میں جو فرمایا گیا ہے یہ عرض ہے، حساب پیش کرنا ہے. یعنی فرشتے بندے کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ تمہارے اعمال نیک و بد کا حساب ہے اور تمہاری بخشش کی گئی. تو یہ عرض ہے، حساب کو پیش کرنا. ولیکن من نوقش الحساب یہلک، نوقش مناقشہ سے، نوقشہ جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی جس کے اعمال نیک و بد کا حساب ہوگا اور اسے یہ پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ کیسے کیا، یہ اتنا کیا، یہ وہ کیا، تو پھر تو اسی میں رہ جائے گا اور پھر وہ ہلاک ہو جائے گا. صحیح یہ ہے کہ حساب سختی کے ساتھ لینا کہ کوئی حصہ کچھ بھی چھوڑا نہ جائے، یہ خود ایک عذاب ہے. دنیا میں بھی اگر دو طرح کا حساب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہاں کیا کیا خرچ ہوا، پوچھ لیا بتا دیا بس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب ہو، ایک ایک ذرے کا حساب ہو. تو یہ تو پھر تکلیف دہ ہو جاتا ہے. مناقشہ کا ایک مطلب یہ لیا گیا، مناقشہ وانا استقصا، یعنی بھرپور حساب، پورا پورا حساب. اس طور پر ترجمہ یہ ہوگا جیسے پورا پورا حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. پورا پورا حساب کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا گناہ کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے، جتنا عمل کیا اس کے مطابق جزا. تو پھر کون ہے جو عذاب سے بچ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک سے نیچے جو گناہ ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اللہ بخشش فرمائے تو حساب آسان ہے اور اللہ بخشش نہ فرمائے تو حساب مشکل ہے. یہ ہے جواب کا خلاصہ. تو من حسب عذب بھی اپنی جگہ صحیح ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا بھی صحیح ہے کہ آسان حساب ہوگا، بخش دیا جائے گا تو یہ حساب یسیر ہو گیا. پورا پورا حساب لیا جائے، کچھ بھی چھوڑا نہ جائے تو یہ عذبہ ہوگا. اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ذکر کر کے اس کو پوچھ لینا چاہیے. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب قالہ ابن عباس عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس مضمون کی حدیث پچھلے صفحات میں 2 جگہ گزر چکی ہے اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی گئی ہے. یہاں پہ حدیث نئی آ رہی ہے، اس نئی حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے. واقعہ سنیے. یہ ہیں ابو شریح صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیان ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا، عمرو بن سعید بن عاص بن امیہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ شخص صحابی نہیں تھا اور اس کے تابعی ہونے میں بھی اختلاف ہے. یہ مدینہ منورہ کا حاکم تھا عبد الملک کی طرف سے. میں تھوڑی سی تمہید عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تھے، قریش سے تھے، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور یہ صحابی رسول بھی تھے. اللہ نے انہیں بہت کچھ سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی تھی، زبردست عالم بھی تھے.
تو خلافت کے حقدار یہی تھے۔ ان کے بعد عبد الملک نے خلافت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے عبد الملک کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی۔ پھر اس نے ایک لشکر اکٹھا کیا تاکہ عبداللہ بن زبیر پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کرے۔ یہ بیت اللہ شریف کی پناہ میں آ گئے، چونکہ قرآن پاک فرماتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ شریف میں آ گیا تو وہ مامون ہو گیا، بے خوف ہو گیا، تو اس پر حملہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی جان محفوظ ہوتی ہے، کوئی بھی چلا جائے وہ نڈر رہتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کوئی لشکر نہیں ترتیب دیا اور ادھر حکم ہو گیا عبد الملک کی طرف سے عمرو بن سعد کو کہ لشکر کشی کر کے عبداللہ بن زبیر پر حملہ کریں، ان کا کام تمام کریں، وہ جہاں بھی ہوں۔ اس پس منظر کے بعد اب اس حدیث کو سمجھیے۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے، جس کی سرکردگی میں یہ لشکر مکہ معظمہ روانہ ہو رہا تھا، جس کے حکم سے، تو انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا جب وہ لشکر بھیج رہا تھا، باس یا بسو میں نے بھیجنا، بوس باس کی جمع لشکر کے معنی میں، جب وہ مکہ معظمہ لشکر بھیج رہا تھا، اے امیر، اے حاکم، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو وہ حدیث سناؤں، وہ قول سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن سنایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد دوسرے روز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی تھی، میں اے امیر آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور میں نے کسی اور سے نہیں سنا ہے کہ جس میں مجھے کوئی شک ہو، بلکہ سمعت و سنایا، میرے کانوں نے وہ بات سنی ہے، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا ہے، وابصرت عینای حین تکلم بی، وابصرت عینای حین تکلم بی، اور میری آنکھوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بات کرتے ہوئے یہ قول ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی پورا جزم ہے، یقین ہے کہ سرکار نے فرمایا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ سرکار فتح مکہ کے دوسرے دن کھڑے ہوئے، جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حمد اللہ واثنا علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی کوئی بھی بات ہو تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہیے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ پھر آپ نے یہ قیمتی بات ارشاد فرمائی، ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک مکہ کو اللہ نے حرم بنا دیا ہے۔ حرم کا مطلب کہ جو وہاں جائے تو وہ مامون ہو جاتا ہے، وہاں کے پرندوں کو ڈرانا، کانٹے توڑنا، درخت کاٹنا سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو مکہ معظمہ کے ارد گرد دور دور تک ایک حد بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پوری حد جو ہے حرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس پوری حد کے اندر کسی وحشی جانور کو بھگانا، بتکانا، تکلیف پہنچانا، درخت کاٹنا، کانٹے توڑنا، یہ سب حرام ہے۔ تو کسی انسان کا خون بہانا بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، اور مکہ معظمہ کو لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ لہذا کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے آخری دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ وہاں خون بہائے۔ وَلَا يَعْضُدُ بِهَا شَجَرَةٌ، عضدہ یاجدوں کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، اور نہ یہ حلال ہے کہ وہاں کا درخت کاٹے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، فَإِنْ أَحَدٌ
ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ معظمہ تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اور یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. طلوع آفتاب سے لے کر اور عصر تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حلال کر دیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرورت ہو تو اس میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کام حل میں کیا جاتا ہے. تو صرف رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص کر اللہ نے حلال فرمایا تھا طلوع آفتاب سے لے کر کے عصر تک کے لیے. اس سے پہلے کبھی وہ حل نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی وہ کبھی حل نہیں ہوا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب اس کو سنیے. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ، رخصت کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھ چکا اصول فقہ میں کہ اصل حکم کو عزیمت کہا جاتا ہے، اور عذر کی وجہ سے جو چھوٹ ملتی ہے اس چھوٹ کو رخصت کہا جاتا ہے. تو مثلا کوئی آدمی سخت پیاسا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، جانے والی ہے اگر پانی نہ پیے، اور ایسے وقت میں اسے کوئی ایسا پانی مل گیا جو پاک نہ ہو، مثلا کسی درندے نے اس پانی کو پی لیا تھا، تو جان بچانے کے لیے وہ تھوڑا پانی پی سکتا ہے. پانی وہ حرام ہے، پینا اس کے جائز نہیں ہے، اصل حکم یہی ہے. تو یہ عزیمت ہے، اور جان بچانے کے لیے عذر کی وجہ سے یہ چھوٹ ملی ہے پی سکتے ہو، تو یہ رخصت ہے. تو رخصت کہتے ہیں عذر کی وجہ سے جو چھوٹ مل جائے، جو رعایت مل جائے، وہ رخصت ہے، اور اصل حکم عزیمت ہے. تو سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ، اگر کوئی رخصت پر دلیل قائم کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو ایک روز وہاں قتال کیا، یعنی آپ کو قتال کی اجازت ملی، تو کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں دی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور یہ صرف اجازت ہی تھی قتال کی، ورنہ حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتال نہیں فرمایا تھا. یہ فتح مکہ کی بات ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہا، سوائے اس کے کہ ابن خطل نام کے شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاص موقع میں کچھ فرمان صادر کیا تھا. وَإِنَّمَا أَذَنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور اللہ تعالی نے مجھ کو بھی صرف دن کے ایک حصے میں اجازت دی تھی. ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا، پھر آج اس کی حرمت ویسے ہی پلٹ آئی ہے، جیسے کل وہ حرام تھا ویسے آج بھی حرام ہے، اور جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. تو وَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہی ہے محل ترجمہ، عنوان باب. تو اس حدیث میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دی. اس لیے اتنی بات بھی اس لیے ارشاد فرما دیا حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چونکہ سرکار نے یہ بات فرمائی ہے اس لیے میں سرکار کا یہ فرمان تم تک پہنچا رہا ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں اپنی مرضی سے پہنچا رہا ہوں، یہ بھی سرکار کا حکم ہے. تو یہ انہوں نے کہا. اصل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تم میں سے کوئی آدمی کوئی منکر دیکھے، خلاف شرع کام دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے، اس کی اطاعت نہ ہو تو زبان سے کہہ دے. ظاہر سی بات ہے کہ
عمرو بن سعید حاکم تھا، حکمراں تھا مدینے کا، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر روک نہیں سکتے تھے مت بھیجو، لیکن زبان سے کر سکتے تھے، تو جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کر دیا۔ فقیل علی ابی شریح، تو حضرت شریح سے پوچھا گیا ما قال عمرو بن سعید نے کیا کہا اس کے جواب میں، تو فرمایا کہ اس نے کہا ہے ما قال انا عالم منک یا ابا شریح، ابو شریح میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لا تغیظ عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربہ، فارا بھاگنے والا، دم خون یعنی قتل ناحق کر کے کوئی بھاگے، عاصی نافرمان، لا تغیظ مکہ، تو مکہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا کہ جس نے کھلا ہوا جرم کیا ہو، ولا فارن بدم اور نہ خون ناحق کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے، ولا فارن بخربہ اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں قول حق ارید بہ الباطل، بات تو اس نے صحیح کہی مگر مقصد اس کا باطل تھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ نافرمانی کی تھی، نہ قتل ناحق کیا تھا، نہ چوری کی تھی، پھر یہاں پر یہ بات کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو بلا وجہ کے لیے عمرو بن سعید نے یہ بات وہاں پر کہی، صرف یہ جواب برائے جواب تھا۔ پھر یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، یہ عمرو بن سعید کا اپنا موقف رہا ہوگا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دما ولا یجد بها شجرہ، تو پھر یہ حکم اپنے عموم پر رہے گا اور اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہاں میں سوال پیدا ہوگا ابن خطل سے، جس نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور اپنی باندی کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی گستاخی کرے، کچھ اشعار پڑھے، کہ اس کو تو سزا دی گئی، تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ جس وقت مکہ حلال ہوا تھا، حل ہو گیا تھا رسول اللہ کے حق میں، اس وقت سزا دی گئی تھی، اس لیے اس کے مسئلے سے کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں کسی کو وہاں سزا دی گئی ہے اور اس کے بعد بھی کسی کو وہاں پہ سزا نہیں دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، یہ حدیث آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے، فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ یہ حدیث اس سے پہلے چند صفحات پہلے گزر چکی ہے۔ وکان محمد یقول، یہاں محمد سے مراد محمد بن اسماعیل بخاری نہیں، محمد بن سیرین کے ہیں، محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں اور کبار تابعین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر تابعی، یہ امام المعبرین ہیں۔ کوئی کیسا ہی خواب دیکھے اور ان کے پاس جاتا تھا تو اس کی خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور وہ خواب اور وہ تعبیر اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہوا کرتی تھی۔ ایک خواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا تھا، تو ان کے پاس آپ کو لے جایا گیا، انہوں نے سن کو جو تعبیر بیان کی ہے وہ ہم مقلدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی موقع سے ہم اس خواب کا بھی ذکر کریں گے جب امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آئے گا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کانا ذالک، واقعہ یہی سرکار نے فرمایا، واقعہ یہی ہے، الا هل بلغت مرتين، سرکار نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، یعنی اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا؟ 2 بار سرکار نے بلند آواز سے یہ بات دی، اور یہ استفہام برائے تقریر تھا کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ
شریعت اسلامی کا ایک عظیم ضابطہ ہے کہ یبلغ الشاہد منکم الغائب، اور ایک ضابطہ آپ نے اوپر بھی پڑھا، من حوسب عذب۔ باب اس میں من کذب علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا گناہ۔ جھوٹ بولنا تو یوں بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے تو اس گناہ کبیرہ کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں بہت ہی مفید گفتگو کی ہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ آپ لوگ مسلم شریف پڑھتے ہیں تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شرح ضرور پڑھ لیجیے، بہت ہی عالمانہ اور مفید گفتگو کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم یہاں اس گفتگو کو نہیں دہرائیں گے، وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ الماری کھلی ہوئی ہے، آپ اس سے نکالیں اور فائدہ حاصل کریں۔ ممکن یہ حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہوں تو اس پر گفتگو بھی تفصیلی ہو چکی ہوگی، ہم مختصراً اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ عام لوگوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کے جیسا نہیں ہے۔ گناہ یہ بھی ہے، گناہ وہ بھی ہے، گناہ کبیرہ یہ بھی، گناہ کبیرہ وہ بھی ہے۔ لیکن ہماری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کا فساد ہماری ذات تک محدود ہے، اور رسول اللہ طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ جھوٹی بات شریعت مانی جائے گی، دین کا حکم مانا جائے گا، اور دین کا حکم قیامت تک کے لیے مانا جائے گا۔ تو لوگ اگر اس پر اعتماد کر کے اس پر عمل کریں گے تو قیامت تک کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو دونوں کے فساد میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے اس میں ایک تناسب ہے، اور عام آدمیوں پر جھوٹ بولنے اور رسول اللہ پر جھوٹ بولنے کا جو فساد ہے یہ ہزاروں زمین آسمان کے فرق سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی بات منسوب کی جائے، سرکار نے فرمایا تو جب پورا اطمینان ہو کہ واقعی رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تبھی کہا جائے، ورنہ نہ کہا جائے۔ اور یہ وجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت احتیاط کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے پاس ہزاروں ہزار حدیثیں تھیں مگر ان کی روایتیں بہت قلیل ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کثرت احادیث کے شوق میں کوئی ایسی بات بھی منسوب کر دیں سرکار کی طرف جو سرکار نے نہ فرمائی ہو، تو اس لیے ان کی روایتیں کم ہیں۔ اب ذرا ترجمہ کر لیجیے۔ ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علیہ، میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرو، فإنہ من کذب علیہ، کیونکہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، فل یلج النار، ولوج سے، ولوج مانے دخول، تو وہ جہنم میں داخل ہو۔ ولوج سے امر کا صیغہ ہے یلج، لیلج، اور آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں کہ امر آتا ہے وجوب کے لیے۔ تو کیا جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس پر واجب ہے کہ جہنم میں جائے؟ واجب بھی ہو تو کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا؟ کوئی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، عامر بن عبداللہ بن زبیر عنبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انی لا اسمعک، میں آپ سے نہیں سنتا کہ آپ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں جیسے کہ فلاں اور فلاں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا آما، سنو، انی لم افارقہ، میں سرکار سے الگ نہیں رہا، یعنی میں سرکار کے ساتھ ساتھ رہا، ولیکنی، لم افارقہ یہ مطلق ہے، تو میں سرکار سے جدا نہیں رہا، یعنی میں سرکار کے ساتھ رہا،
سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور نماز میں بھی، غیر نماز میں بھی. تو گفتگو کو مختصر کرنے کے لیے لم و فارقہ پر انہوں نے اکتفا کر لیا، کیونکہ اس کی تفصیل کرتے تو یوں کہتے کہ لم و فارقہ سفرن ولا حضرن، اور اس کے علاوہ اور بھی. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سرکار کے ساتھ نہیں رہا، سرکاری صحبت نہیں ملی، حدیث نہیں سنی ہے اس لیے میں سرکار کی حدیث نہیں بیان کرتا ہوں. نہیں، میں سرکار کے ساتھ رہتا تھا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، نماز میں بھی، غیر نماز میں بھی، عام مجلسوں میں بھی میں سرکار کی صحبت میں رہا کرتا تھا. اصل وجہ قلت حدیث کی، قلت روایت حدیث کی یہ ہے کہ میں نے سرکار سے فرماتے ہوئے سنا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. مقعد مانے ٹھکانہ، تبوء مانے ٹھکانہ بنانا. جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حافظہ کی بات ہے. ہم سمجھیں گے کہ سرکار سے جو میں نے سنا ٹھیٹھی ہم بیان کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ فروغ گزاشت ہو جائے اور بھول چوک سے کوئی ایسی بات میں سرکار کی طرف منسوب کر دوں جو سرکار ساتھ و سلام نہ فرمائی ہو، اس لیے میں احتیاطاً روایت حدیث کم کرتا ہوں. تو یہ ان کی احتیاط ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے ایک مسئلہ اور حل ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگ بطور تانی بات کہتے ہیں کہ وہ قلیل الحدیث تھے. نہیں صاحب، قلیل الحدیث نہیں تھی، وہ تو کثیر الحدیث تھے. اس بارے میں اعلیٰ حضرت امام محمد علی رحمۃ اللہ رضوان نے مختصر مگر بہت اچھی گفتگو کی ہے اپنے ایک رسالہ صفائح اللجین فی کون تصافح بکفی الیدین میں. آپ لوگ اس کو دیکھیے. قلیل الحدیث نہیں تھے، کثیر الحدیث تھے، مگر کچھ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے روایت حدیث کم کی ہے. جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کثیر الحدیث تھے، جب سفر میں، حضر میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ ساتھ میں رہے ہیں تو بے شمار حدیثیں ان کو یاد رہی ہوں گی، پر روایت حدیث کم ہے. تو جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر پر کوئی تان نہیں دیا جا سکتا، ایسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کوئی تان نہیں دینا چاہیے. یہاں بھی فلیتبوأ امر کا صیغہ ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو کیا اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ جہنم میں خود سے داخل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں ایک بات دیکھیے، سرکار نے فرمایا من کذب علیہ. اوپر والی حدیث میں کیا ہے؟ من کذب علیہ ہے. دوسری والی حدیث میں بھی من کذب علیہ ہے. تو یہ کذب قصدن بھی ہو سکتا ہے اور بغیر قصد کے بھی ہو سکتا ہے. کذب کہتے ہیں یا کذب کہتے ہیں خلاف واقع بات کو، جو بات واقع کے خلاف کی جائے وہی کذب ہے، وہی جھوٹ ہے. یہ قصدن بھی ہو سکتا ہے اور عمدن بھی ہو سکتا ہے، مگر قصدن بھی ہو سکتا ہے اور سہون بھی ہو سکتا ہے. قصد اور عمد تو ایک ہی چیز ہے. سہون بھی ہو سکتا ہے. سہون اگر کسی کی زبان سے کوئی خلاف واقع بات نکل جائے تو اس پر جہنم کی وعید نہیں ہے. تاہم اس کو بھی احتیاطیں نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے لیے جہنم کی وعید نہیں ہے. بس سرکار جہنم کی وعید دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ من کذبہ سے مراد دونوں جگہ پر من کذبہ عمدن، جس نے عمدن قصدن جھوٹی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. تو عمدن کی قید آپ رکھیے گا.